اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے بعد میاں بیوی پہلی رات کیا کریں اور کیسے کریں؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس طرح نکاح کے بغیر عورت سے مباشرت کرنے میں گناہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر نکاح کے بعد بیوی سے مباشرت کرے تو مباشرت کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ غور کریں کہ ایک شخص لطف اندوز ہو رہا ہے، اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہا ہے، مباشرت کی لذت لے رہا ہے، لیکن اگر وہ حلال طریقے سے کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ مضمون پڑھیے اور مکمل طور پر طریقہ جان لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح جو کیا جاتا ہے 4 خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ مالدار عورت کو دیکھ کر، یا جمال یعنی خوبصورتی دیکھ کر، یا پھر حسب و نسب خاندان دیکھ کر، یا پھر دینداری دیکھ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کرو۔ اور ہاں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ کسی عورت سے آپ نکاح کر رہے ہوں، اس کی دینداری کی وجہ سے، اور ساتھ ہی اس میں خوبصورتی بھی پائی جا رہی ہو، حسب و نسب بھی پایا جا رہی ہو، اور ایسے ہی عورت مالدار بھی ہو۔ خیر بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو کہ اپنے انتخاب پر آپ کو خوشی بھی ہو۔ جب شوہر بیوی کے پاس جائے تو محبت بھرے لہجے میں سلام کرے اور کچھ دیر اس کو مانوس کرنے کے لیے بات کرے اور آداب وغیرہ بتائے۔ پھر اسے بتانے کے بعد اس کی پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے اس خاتون کی اور اس کے مزاج و طبعیت کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کے مزاج و طبعیت کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد وضو کر کے بہتر ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ 2 رکعت نماز شکرانہ کے اس طرح پڑھیں کہ مرد آگے کھڑا ہو اور عورت پیچھے۔ نماز کے بعد خیر و برکت، باہمی محبت و مودت، اتفاق و اتحاد اور آپس میں مزاج کی ہم آہنگی ہونے کی دعا کریں۔ مزید یہ کہ عربی دعا بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اللہم بارک لی فی اہلی و بارک لی اہلی فیہ، اللہم ارزقنی منہم ورزقہم منی، اللہم اجمع بیننا اذا جمعت فی خیر وفرق بیننا اذا فرقت الی الخیر۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے لیے میرے گھر والی میں برکت عطا فرما اور میرے گھر والی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے روزی عطا فرما۔ اے اللہ، جب آپ ہمیں جمع کریں تو خیر کے ساتھ جمع کریں، اور جب الگ فرمائیں تو خیر کے ساتھ الگ فرمائیں۔ پہلی رات ملاقات کے وقت شوہر کو چاہیے کہ ابتدا میں بیوی کو اپنے ساتھ مانوس کرے، اپنی باتوں کے ساتھ اجنبیت کو ختم کرنے کی کوشش کرے، عورت پر اپنا رعب جمانے اور دبدبہ بٹھانے کی کوشش نہ کرے، اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے عزت اور نرمی کے ساتھ پیش آئے کہ بیوی کو قلبی سکون حاصل ہو، اس کی دلی بوجھ میں کمی واقع ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رات ہی مباشرت کرنا ضروری ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تاہم اگر مباشرت کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے عورت کو مکمل طور پر مانوس کرے، بوس و کنار اور ملابعت کے ذریعے سے اسے تیار بھی کرے، اور اس بات کا ہر صحبت کے وقت پورا خیال رکھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ صحبت سے پہلے عورت سے ملابعت کر کے اسے تیار کرے، اور اپنی خواہش پوری ہو جانے کے بعد لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ہی عورت سے الگ نہ ہو جائے، بلکہ عورت کی خواہش پوری ہونے تک انتظار کرے، ورنہ عورت کو مکمل تسلی نہیں ہوتی، اور یہ چیز بعد میں نفرت، کدورت اور جدائی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ صحبت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں قبلے کی طرف منہ نہ کرے، پردے کی حتی الامکان رعایت کرے، بالکل برہنہ ہو جانا مناسب نہیں ہے۔ کسی اجنبی، یہاں تک کہ کسی چھوٹے بچے کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ صحبت کے وقت بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دعاؤں کا اہتمام نہ کرنے سے شیطان صحبت میں شریک ہو جاتا ہے، اور بچے پر بھی شیطانی اثر پڑتے ہیں۔ صحبت کے بعد کوشش کرے کہ غسل یا کم از کم استنجا اور وضو کر کے سوئے، اور یہ بھی آداب میں سے ہے کہ میاں بیوی کی آپس کی جو پوشیدہ اور راز کی باتیں ہوں، کسی سے ان کا تذکرہ نہ کرے، نہ مرد نہ عورت۔ یہ بے حیائی و بے شرمی کی بات ہے۔
پھر محبت والی باتیں شروع کریں اور آپ اہلیہ کو یہ بھروسہ دیں کہ واقعتاً باپ کے بعد سب سے اعلیٰ اور اچھی سرپرستی ایک عورت کے لیے شوہر کی سرپرستی ہے۔ پھر اس کے بعد قبل از مباشرت باتوں سے شروع کر کے جسم تک پہنچے اور بیوی سے جنسی کھیل کود کریں، خاص جماع کے وقت بات نہیں کرنا چاہیے، اس سے توتلی اور گونگا بچہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کی شرمگاہ کی طرف بھی نہ دیکھے کہ اس سے بچہ بہنگا پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور نماز کے اوقات میں بھی ہم بستری نہ کرے کیونکہ اس سے بچہ نافرمان ہوتا ہے۔ پھر اصل مباشرت کے عمل کو انجام دے، لیکن مکمل ننگا نہ ہونا بہتر ہے۔ اپنے اوپر کوئی چادر وغیرہ ڈھانپ لے، بوس و کنار اور چھونے کاٹنے کے لمس کرنے اور جنسی طور پر مکمل کھیل کود اور چھیڑ چھاڑ کے بعد آہستہ آہستہ دخول کرے، بیک پورا دخول نہ کرے کہ جس سے بیوی کو تکلیف ہو، یعنی شروع زوردار دخول نہ کرے بلکہ آہستہ آہستہ جب بیوی کی عادت بن جائے تو پھر اس کی اجازت اور اس پر رحم و کرم کرتے ہوئے مباشرت کے عمل کو مکمل کرے تاکہ دونوں اس عمل سے مکمل سیراب ہو جائیں۔ بیوی بھی جنسی اعتبار سے مکمل طور پر مطمئن ہو جائے تاکہ شوہر کی عزت بیوی کی نظر میں اور بھی بڑھ جائے۔ اکثر علاقوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات اگر دلہن کی شرمگاہ سے خون جاری ہو اور دخول میں مشکل پیش آئے تو اس کو عورت کے کنوارے ہونے اور پاک دامن ہونے پر محمول کرتے ہیں، بدیگر صورت اس پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ کیا شرمگاہ سے خون کا نکلنا اور دخول میں دقت پیش آنا کنواری ہونے کی علامت ہے؟ تو یاد رہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ پردہ بکارت زائل ہونے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا شادی میں تاخیر یا مرض یا دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں، مثلا کسی جگہ سے چھلانگ لگانے یا کسی وجہ سے جھٹکا لگنا وغیرہ۔ نیز بغیر ثبوت شرعی کے کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے شادی کی پہلی رات میں شرمگاہ سے خون نہ آنے یا دخول میں مشکل پیش نہ آنے کی بنا پر زنا کی تہمت لگانا قطعاً درست نہیں، یہ خلاف شرع رواج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ واللہ اعلم۔